درود تاج کے اندر یہ الفاظ ہیں، اسم مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ اب آپ دیکھیں اسم مکتوب کہ آپ کا اسم گرامی مکتوب ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ خصائص الکبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے درختوں کے پتوں پر میرے اور آپ کی کریم آقا کا نام مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے۔ جنتی حوروں کی پیشانیوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رقم ہے، لکھا ہوا ہے۔ جنت کے دروازوں پر اسم محمد رقم ہے، مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی مکتوب ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ زمین پہ تشریف لائے، عرصہ دراز تک اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے، تو پھر آدم علیہ السلام نے عرش معلیٰ پر ساکِ عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس پہ گرامی لکھا ہوا دیکھا، مکتوب دیکھا، لکھا ہوا دیکھا، تو اسی نام محمد کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے رجوع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اب آپ دیکھیں درود تاج کے اندر یہ الفاظ ہیں، اسمہ مکتوب کہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کہاں پہ؟ جنت کے دروازوں پر، جنت کے درختوں پر، سدرۃ المنتہا پر، حوروں کی پیشانیوں پر، ساکِ عرش پہ، عرش معلیٰ پہ اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم درود تاج کے اندر ایک اور لفظ پڑھتے ہیں، اسمہ مکتوب مرفوع۔ مرفوع کا مطلب ہے کہ آپ کا نام بلند ہے، اللہ نے آپ کا نام بلند کیا ہوا ہے۔ یہ درود تاج کے الفاظ ہیں، جس کے اوپر کچھ لوگ، جاہل لوگ بدبخت ہیں، اس کو شرک، اس کو بدعت۔ درود تاج تو عظمت مصطفیٰ ہے اور ہر لفظ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اسمہ مرفوع، آپ کا نام بلند ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کی کریم آقا کا نام کیا بلند ہوگا کہ خلاق عالم اللہ پاک خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ورفعنا کے اندر وہی لفظ ہے رفع جو مرفوع کے اندر ہے، اس کا معنی بلند ہونا، اٹھانا، اٹھنا، چڑھنا، بلند ہونا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اللہ نے حضور کے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے کہ تمام نبیوں، تمام رسولوں اور ان کی امتوں میں سے ہر اہل علم کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ اللہ نے جاری کرا دیا۔ ہر دور میں ہر نبی، ہر رسول اور ان کا ہر اہل علم امتی، اس کی زبان کے اوپر ذکر مصطفیٰ کے چرچے تھے۔ یہ ہے رفعت ذکر مصطفیٰ کہ خود خلاق عالم اور اس کے فرشتے بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو، اے ایمان والو، میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر، میرے نبی پہ درود بھی بھیجا کرو، روح سلام بھی بھیجا کرو۔ اب یہ ہے رفعت ذکر مصطفیٰ، تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور بے شمار حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ درود تاج کے اندر کیا لفظ ہے، اسمہ مرفوع، آپ کا نام بلند ہے۔ تو اس میں کیا شرک اور بدعت ہوا؟ پھر درود تاج کے اندر اگلے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے اسمہ مشفوع، مکتوب، مرفوع، پھر آگے لفظ آتا ہے مشفوع۔ مشفوع یہ لفظ الشفع سے ماخوذ ہے، یعنی الشفع سے نکلا ہوا ہے، جو مقرون کے معنی میں ہے، ملانے کے، ملا ہوا، جڑا ہوا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے اس لفظ کا جو ماخذ ہے وہ کوئی اور لیا۔ یہ لفظ ہے مشفوع، یعنی یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ مادہ اشتقاق کیا ہے اس کا؟ انہوں نے اس کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ کسی اور لفظ سے لیا جس کا معنی بنتا ہے مجنون، جس کا معنی بنتا ہے دیوانہ، مجنون۔ یعنی یہ ان کی دماغی حالت اور کیفیت ہے کہ تعصب اور مسلک کی تعصب کی بنا پہ اتنے یہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ نظر نہیں آتی کہ اس لفظ کی نسبت کس طرف ہو رہی ہو۔ لیکن یاد رہے، ان جاہلوں کو میں عرض کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ مشفوع اس کا جو اشتقاق ہے، جس سے نکلا ہے، وہ الشفع ہے، جس کا معنی مقرون، ملا ہوا، یعنی حضور کا نام ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے عبد خاص کی حیثیت کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے نبی ہونے کی حیثیت کے ساتھ، اس کے رسول ہونے کی حیثیت کے ساتھ، اس خالق اور خلاق عالم کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہر وقت اللہ کے نام کے ساتھ، عبد خاص کی حیثیت کے ساتھ میرے اور آپ کی کریم آقا کا نام جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، مقرون ہے۔ یہ اس کا معنی ہے مشفوع۔ عرش پر، فرش پر، اذان میں، نماز میں، درود میں، قرآن میں کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں پہ ذکر خدا تو ہو لیکن ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ حضرت امام ابو نعیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت معی، اے میرے محبوب جب بھی میرا ذکر ہوگا تیرا بھی ساتھ ذکر ہوگا، تیرا بھی ساتھ ذکر ہوگا۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو اسمہ مکتوب، آپ کا نام مکتوب ہے، آپ کا نام مرفوع ہے، بلند ہے۔ مشفوع، آپ کا نام مقرون ہے اللہ کے نام کے ساتھ، عبد خاص کی حیثیت کے ساتھ۔ پھر درود تاج کے اندر یہ الفاظ ہیں منقوش فی اللوح والقلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی منقوش نقش ہے، لکھا ہوا ہے، کہاں پہ؟ فی اللوح والقلم، لوح اور قلم کے اندر آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ واجب الاحترام، قلم نے سب سے پہلے لوح پر، لوح محفوظ پر جو عبارت لکھی اس میں نام محمد رقم تھا، اس میں نام محمد لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو لوح محفوظ پر بھی سب سے پہلے جو اللہ کے نام کے ساتھ اس کے عبد خاص کی حیثیت سے
جو نام لکھا ہوا تھا، نقش تھا، وہ نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو قلم لکھتا ہے اللہ کی شان کے مطابق، اس قلم کے اوپر بھی نام محمد لکھا ہوا ہے. اس قلم کے اوپر بھی نام محمد لکھا ہوا ہے. اس لفظ کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ قلم جو لکھتا ہے کسی چیز پہ تو وہ تو لکھ دیا اس نے تختی پہ، لوح پہ، لیکن قلم جو لکھ رہا ہے اس کے اوپر نام محمد کیسے رقم ہوا؟ ان جاہلوں کو، یہ حضور کی عظمتوں کو اپنے دماغ کے حساب سے اور دنیاوی حیثیت کے حساب سے یہ حضور کی عظمتوں کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ. حالانکہ ان سے بھی سوال کرے پھر ساکے عرش پر، اب یہ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور جلیل القدر محدثین نے کتب میں لکھا کہ ساکے عرش پہ نام محمد نقش تھا، نام محمد لکھا ہوا تھا. عرش معلی پر نام محمد لکھا ہوا تھا. جنتی درختوں، پتوں، حوروں کی پیشانیوں پر، دروازوں پر جنت کے نام محمد نقش تھا. تو اسی طرح اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے اس لکھنے والے قلم کے اوپر بھی نام محمد نقش تھا اور نام محمد ہی رقم تھا. واجب الاحترام پھر درود تاج کے اندر الفاظ ہیں سید العرب والعجم، کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے سردار ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو آپ رحمت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. یہ قرآن کے اندر اللہ نے خود کہا ہے. تو جو رحم کرتا ہے کسی کے اوپر، پوری عالمین کہا، صرف عرب و عجم نہیں کہا. اس درود تاج کے اندر تو عرب اور عجم ہے نا، عرب اور عجم یہ زمین کے اوپر ہیں، لیکن اللہ نے کہا آپ رحمت للعالمین ہیں. سارے جہان چاہے وہ زمین کے اوپر ہیں، یہ زمین کے نیچے تک سرا تک ہیں، یا عرش معلیٰ کی بلندیوں کے اوپر ہیں، جہاں جہاں بھی کوئی عالم اور کوئی جہاں ہے، محبوب ہم نے آپ کو ہر جہاں کا رحمت کرنے والا راہب بنا دیا. سید العرب والعجم آپ ہوئے کہ نہ ہوئے، آپ سردار ہیں کہ نہیں. اور پھر قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ رکھ دیا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تو قیامت تک کے لیے پہلے نبی آتے تھے مخصوص زمانے، مخصوص بستی کے لیے، کبھی کبھی ایک وقت میں 2 بھی آتے تھے، اس سے زائد بھی ہوتے تھے. لیکن میرے اور آپ کی کریم آقا کی یہ شان ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ختم نبوت کا تاج قیامت تک کے لیے جتنا بھی زمانہ ہے یہ میرے اور آپ کی مصطفیٰ کا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا کا ہے. اور قیامت تک کے لیے زمانہ بھی آپ کا ہے. قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہیں، رسول ہیں. آپ کے بعد اللہ نے نبوت و رسالت کا دروازہ ہر معنی کے اندر آپ کے بعد بند کر دیا ہے. کوئی نبی رسول آپ کے بعد نہیں آئے گا، اور ہر عظمتوں کا تاج بھی آپ کے سر پہ سجا دیا. اب حدیث پاک کی بھی سماعت کر لیں. حدیث پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے خود ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. حضور نے خود ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا. اس حدیث کا ایک حصہ میں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے. میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. تو آپ دنیا میں بھی سردار ہیں، قبر و حشر میں بھی سید اور سردار ہیں، آخرت میں بھی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ ایک ایک لفظ کی تشریح میں قرآن و حدیث سے مختصر کر رہا ہوں کہ ہر لفظ جو یہ تو میرے اور آپ کے کریم آقا کی عظمتیں ہیں.
لیکن بدبختوں نے درود تاج کے اوپر شرک بدعت شرکیہ الفاظ ہیں، کس قسم کی انہوں نے بدبختیاں کی ہوئی۔ پھر درود تاج کے اندر ایک لفظ ہے جسمہ مقدس، کہ آپ کا جسم مقدس ہے، آپ کا جسم جو ہے بڑا ہی پاکیزہ ہے۔ اب آپ بچپن سے لے کے جتنی بھی آپ کی عمر ہو چکی، آپ علماء سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ، یعنی ناف کٹے ہوئے، ناف بریدہ۔ اب اس کی بھی میں تشریح کروں، میں نے کہا تو میں تشریح اختصار کر رہا ہوں۔ اصل میں ناف کے ساتھ بچے کو ماں کے شکم کے اندر ماں سے خوراک ملتی ہے۔ تو آپ جتنی بھی حدیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا پڑھیں، تو کیا آپ کو سننے اور پڑھنے میں ملے گا کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناف بریدہ، ناف کٹے ہوئے پیدا ہوئے، یعنی وہ نہیں تھا اس کے ساتھ کنیکٹ۔ تو یہاں پہ علماء نے لکھا کہ ماں کے شکم کے اندر بھی اللہ پاک آپ کو روحانی طور پہ خوراک پہنچا رہا تھا۔ آپ کو دنیا کے اندر اس چیز کا محتاج نہیں کیا، اس مادی دنیا کا۔ اس عالم شکم مادر کے اندر بھی اللہ پاک نے آپ کو اپنی جناب سے، اپنی قدرت کاملہ سے خوراک پہنچا رہا تھا۔ تو آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، سرما لگے پیدا ہوئے، سرمگی آنکھوں کے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جسمہ مقدس، آپ کا جسم مقدس ہے، پاکیزہ ہے۔ یہ درود تاج کے اندر الفاظ۔ پھر آگے درود تاج کے اندر جسمہ معطر مطہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک معطر ہے، یعنی خوشبودار ہے۔ امام زرقانی المواہب الدنیا کے اندر بیان لکھتے ہیں، سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور کے جسم مبارک سے تر و تازہ کستوری کے حلے آتے تھے، تر و تازہ کستوری خوشبو کے حلے جو ہے وہ پھوٹتے تھے۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں بلکہ محدثین نے لکھا ہے سبل الہدیٰ کے اندر بھی، دیگر سیرت نگاروں نے، کہ صرف یہاں تک نہیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی رضائی والدہ، عرب کے اندر رواج تھا بچے تھوڑا سا بڑا ہوتے تو انہیں چھوٹی عمر کے اندر ہی وہ خالص گاؤں میں بھیج دیتے تاکہ خالص ماحول میں رہے، تازہ ہوا کے اندر رہے اور پھر اس کی نشو و نما اور خالص زبان سیکھیں، وہ رواج تھا۔ تو سیدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو لے کر اپنے گھر آتی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ جو تھا قبیلہ بنو سعد تھا، وہ فرماتی ہیں کہ حضور کو جب میں اپنے گھر لے کے آئی، میرے گھر سے بھی خوشبو آتی تھی، نہ صرف میرے گھر سے بلکہ میرے پورے قبیلے کے، میرے پورے خاندان کے ہر گھر سے خوشبو آیا کرتی تھی، میرے پورے گھر کے قبیلے کے خاندان کے گھروں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور پھر حدیثوں کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشی میں بند کر کے لے جاتے، بطور خوشبو استعمال کرتے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو شیشی میں ڈال کر خوشبو میں ملا کر اسے جب لگایا گیا، فرماتے ہیں وہ گھر مشہور ہو گیا بیت المطیبین، خوشبو والا گھر۔ لوگ پھر یہ نہیں کہتے تھے یہ زید کا گھر ہے، یہ عمر کا گھر ہے، یہ بکر کا ہے، ہندا کا ہے، لوگ کہتے تھے یہ خوشبو والا گھر ہے۔ یہ پسینہ مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اور پھر حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس قدر معطر تھا، معجزتاً، خوشبوؤں کے ساتھ نہیں، یہ خوشبو کے ساتھ آپ کے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، بلکہ قدرتی طور پہ معجزتاً اللہ پاک نے آپ کی جسم مبارک کو معطر خوشبو والا بنایا ہوا تھا۔ جس گلی سے، جس راستے سے میرے اور آپ کے کریم آقا گزر جاتے تھے، وہ راستہ اور گلیاں مہک جاتی تھی۔
اور میرے اور آپ کے کریم آقا جس بچے کے سر کے اوپر، جس کے رخسار پہ جب شفقت سے ہاتھ پھیر دیتے وہ بوڑھا ہو جاتا، جتنی بھی عمر پاتا اس کے اس حصے سے جسم سے خوشبو جاتی نہیں تھی جہاں سے حضور نے اپنا دست مبارک لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، اس کے کیا کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر آئے، صحیح حدیثوں کے اندر، کہ آپ کا بولو براز یعنی پیشاب اور پخانہ، پہلی تو بات یہ حدیثوں کے اندر یہ ہے جہاں پہ آپ کی شمائل لکھے گئے ہیں، حدیثوں کے اندر شمائل ترمذی کے اندر بھی ہے، دیگر محدثین نے کہ آپ اس میں قضائے حاجت فرماتے، اللہ زمین کو حکم دیتا، زمین شک ہوتی اور آپ کے قضائے حاجت کو وہ نگل لیتی۔ صحابہ کہتے ہیں وہاں پہ جب جاتے تو ہمیں وہاں پہ کوئی ایسی چیز نامناسب نظر نہیں آتی، بلکہ وہاں سے خوشبو کے حلے آتے تھے۔ اصل میں وہ بدبخت لوگ وہ اپنے جسم کے اوپر قیاس کر کے نعوذ باللہ وہ اس چیز کو سوچتے ہیں، حالانکہ حضور کی شان تو یہ ہے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کی بڑی شانیں ہیں، آپ کا جسم بھی بے مثل و مثال ہے اور آپ کی نورانیت بھی بے مثل و مثال ہے۔ ہم اتنے مادی اور اتنی کثیف ہیں ہم کہ ہمارے پیٹ میں ہمارے ساتھ ہماری صحبت میں کھانا پینا تھوڑی دیر ہمارے پیٹ میں رہے تو وہ خوشبودار تھا، اچھا تھا، لذیذ تھا، ہماری صحبت میں رہتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا اتنے لطیف ہیں، اتنے نورانیت والے ہیں کہ کثافت اور مادیت نامی کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں۔ جب وہ کھانا آپ کی صحبت میں رہتا ہے، جب آپ کی جسم سے آپ کی صحبت پا کے نکلتا ہے تو اور زیادہ معطر اور مطہر ہو جاتا ہے۔ حدیث بری پڑی تو یہ الفاظ ہیں درود تاج کے اندر۔ یارا یہ ان لوگوں کی حماقتیں اور جہالتیں ہیں کہ یہ درود تاج کے ان الفاظ کو جو عظمت مصطفیٰ کے اوپر مبنی ہیں، جو رفعت مصطفیٰ کے اوپر مبنی ہیں، ان الفاظ کو شرکیہ الفاظ کہتے ہیں۔ اب ایک اور لفظ ہے درود تاج کے اندر، منور فی البیت والحرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک منور فی البیت والحرم، کہ حرمین شریفین یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی مدینہ شریف، حرمین طیبین میں آپ کا جسم منور ہے۔ یہ صرف خاصیت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ حرمین کا لفظ بول دیا ہے، ورنہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نور ہیں۔ اب آپ یاد رکھیں، عقیدہ سنیے، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے مسلمانوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفت بشریت کے ساتھ ساتھ آپ بشر بھی ہیں، بے مثل و بے مثال بشر ہیں۔ بشریت کا انکار تو کفر ہے۔ کوئی فرشتہ، کوئی جن اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی اور رسول ہمیشہ بشر میں سے، انسانوں میں سے ہوتا ہے، ایک طے ہے بات، اتفاقی بات ہے۔ تو صفت بشریت کے ساتھ ساتھ بے مثل و صفت بشریت کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے کریم آقا صفت نورانیت کے ساتھ بھی متصف ہیں۔ حضور بے مثل و بے مثال بشر بھی ہیں اور آپ حسی اور معنوی نور سے بھی متصف ہیں۔ اب یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ شرکیہ الفاظ ہیں، حضور نور کیسے ہو گئے، یہ تو کفر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پھر وہ نہ آپ کو تفصیل میں آگے کروں گا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ دیکھو اللہ نے کہا، حضور نے خود کہا، حدیثوں میں کہا میں بشر ہوں، میں بشر ہوں۔ یہ بات ذہن نشی کر لیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کو کہے کہ دیکھو جی تم کہتے ہیں نور، اللہ کہتا ہے بشر، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بشریت کی جو آیتیں پڑھ کے سناتے ہو یہ تو نزاعی اور اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ بھی کہتے ہو بشر ہیں حضور، ہم بھی کہتے ہیں بشر ہے۔ آپ وہ حدیث یا وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ جس سے حضور کی نورانیت جو ہے وہ ثابت نہ ہو رہی ہے۔
قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تاکید اللہ کی طرف سے آیا تمہاری طرف نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب، نور بھی آیا اور روشن کتاب بھی آئی۔ اب مفسرین کہتے ہیں اللہ نے فرمایا نور اور کتاب مبین آئی ہیں، مفسرین محدثین کہتے ہیں نور سے مراد جو اللہ کی طرف سے آیا یہ حضور کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ واجب الاحترام حضور نور ہیں، درود تاج کے اندر کہا گیا تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سراجا منیرا، کہ آپ چمکتے ہوئے روشن چراغ ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ کو قرآن کے اندر اللہ پاک نے نور کہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں ساری مخلوقات سے پہلے نور محمد پیدا فرمایا۔ محدث عظیم قاضی عیاض الشفاء کے اندر لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیدائش آدم سے 2000 قبل روح مصطفیٰ نور تھی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ الوفاق کے اندر لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے حضور نے ارشاد فرمایا زمین میرے چہرے سے روشن ہے اور آسمان میری رویت سے چمکتا ہے۔ علامہ ابن جوزی الوفاق کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے میں آپ کی مدح کروں، میں آپ کی تعریف کروں۔ یا رسول اللہ میرا آپ کا دل چاہتا ہے، حضور کے چچا صحابی بھی تھے، حضور کے چچا تھے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی تعریف کروں۔ حضور نے دعا دی۔ قاضی عیاض علامہ ابن جوزی الوفاق کے اندر لکھتے ہیں حضور نے دعا دی اور اجازت دی تو میں میری تعریف کرو گے۔ اب اللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا اشعار کہتے ہیں عربی کے اندر حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ ان اشعار میں حضور کے سامنے وہ حضور کو نور کہتے ہیں، حضور کو نور کہتے ہیں۔ حضور کے سامنے حضور کو نور کہا لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا۔ یاد رکھیے یہ علم کی بات یاد رکھ لیں کہ وہ بات یا وہ کام جو حضور کے سامنے کیا جائے، حضور سن رہے ہیں، حضور سے دیکھ رہے ہیں، حضور منع نہ کریں، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث تقریری کہتے ہیں، وہ بھی حدیث کی قسم ہے۔ یعنی حضور کے سامنے وہ آپ کو نور کہہ رہے ہیں، آپ نے منع نہیں کیا تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، شرک ہے۔ نور تو اللہ کی ذات ہے، اللہ نور السماوات والارض، تم مجھے کیوں نور کہہ رہے ہو۔ تمام کتب سیرت اور احادیث کی کتب میں حضرت سیدہ مخدومہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو بوقت ولادت حضور کی ولادت کے وقت جو معجزات ہوئے، تمام سیرت نگاروں نے کتب حدیث کے اندر لکھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا حضور کی ولادت کے وقت جو معجزات، ان کے اندر یہ ضرور بیان کیا کہ حضور کی ولادت کے وقت میں نے نور دیکھا، نور نبا لہما بین المشرق والمغرب۔ حضور جب کی ولادت ہوئی تو ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، میں نے شرق کا غرب نور دیکھا، حجابات پردے اٹھ گئے، میں نے مکہ میں رہ کے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھا۔ تو یہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی الوفاق کے اندر لکھتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں، حضرت قاضی عیاض الشفاء کے اندر لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے اندر لکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک بڑی معروف حدیث نور سے کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سند ٹھیک نہیں، یہ ہے ہی اس کتاب کے اندر، لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید احادیث کا ذخیرہ بڑا پڑا ہے، لہذا جان نہیں تمہاری چھوڑنے والی۔ حضور کو اللہ پاک نے نور بنایا۔ یہ ایسے اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں، کسی عالم دین سنی عالم سے پوچھو ہمارا عقیدہ کیا ہے، حضور بشر بھی ہے، بشریت کے بغیر تو فیض انسانوں کو منتقل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کے دو رخ ہے، ایک ہے صفت بشریت جس کے ساتھ آپ اللہ کے فیض کو آپ
مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ دوسری حیثیت حقیقت محمدی ہے، وہ ہے نور مصطفیٰ، کہ اس نور کی حیثیت سے اللہ نور السماوات، اس نور ازلی اور ابدی اور نور حقیقی سے آپ فیض لیتے ہیں، اس صفت نورانیت کے ساتھ اور صفت بشریت کے ساتھ لوگوں میں آپ تقسیم کرتے ہیں۔ واجب الاحترام، نور مصطفیٰ کی برکتیں حضرت آدم کو میسر آئیں۔ تمام سیرت نگاروں کتابوں نے لکھا کہ اس نور مصطفیٰ کے نام کے وسیلے اور برکت سے آدم کی دعائیں قبول ہوئی، رجوع قبول ہوا۔ نور مصطفیٰ کی برکتیں حضرت نوح علیہ السلام کو میسر آئیں، کشتی نوجودی پہاڑ پہ لگی نام مصطفیٰ کی برکت سے۔ نور مصطفیٰ کی برکتیں حضرت ابراہیم کو میسر آئیں، نارے نمرود میں بے خوف و خطر کود پڑے۔ نور مصطفیٰ کی برکتیں حضرت ابراہیم کو میسر آئیں کہ بے خوف و خطر چھری چلا دی۔ نور مصطفیٰ کی برکتیں حضرت اسماعیل کو میسر آئیں، بے خوف و خطر ابراہیم کی چھری کے نیچے لیٹ گئے۔ نور مصطفیٰ کی برکتیں حضرت عبد المطلب کو میسر آئیں، حضور کے دادا کو۔ نور مصطفیٰ کی برکتیں حضرت عبداللہ کو میسر آئیں۔ نور مصطفیٰ کی برکتیں حضرت آمنہ کو میسر آئیں، اور نور مصطفیٰ کی برکتیں تمام امت محمدیہ کو آج بھی میسر آ رہی ہیں، قبر میں بھی میسر آئیں گی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی شفاعت کی صورت میں میسر آئیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کفار مشرکین کی باتوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی اپنے نبیوں کو یہ کہتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ کافر اور مشرک بھی یہی کہتے تھے، کیا آپ تو بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں، آپ اللہ کے رسول کیسے ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ نورانیت کا اقرار کرنا یہ کفار اور مشرکین کی عادت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ حقیقت نبوت و رسالت اور نور نبوی کا انکار کرنا یہ کفار اور مشرکین کا طرز عمل ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں بار بار اللہ پاک نے بشریت کا اعلان کروایا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضور سے بشریت کا اعلان بھی کروایا ہے کہ محبوب آپ بشریت کا اعلان کریں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ واجب الاحترام اس کی حکمت سماعت کریں۔ بے مثل بشریت مصطفیٰ کے ہم انکاری نہیں ہیں، یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ میں بشر تو ہوں، آپ اعلان کریں کہ میں بشر تو ہوں مگر میری حقیقت نور ہے، میری حقیقت نور ہے۔ اس وجہ سے بھی اعلان کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ پر وحی اتارتے ہیں، یعنی آپ نور ہیں، اسی وجہ سے تو ہم آپ پہ وحی اتارتے ہیں، اور اسی وجہ سے تو آپ تمام ملائکہ اور بالخصوص سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام سے آپ ملاقات بھی کرتے ہیں، وہ تو نور ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صفت بشریت کے ساتھ ساتھ صفت نورانیت کے ساتھ اگر آپ متصف نہ ہوں تو نہ آپ پر وحی کیسے نازل ہو؟ وحی تو اللہ کی طرف سے، نور کی طرف سے آ رہی ہے، اسے وہی لے گا نا جو نور ہوگا۔ دوسرا، آپ فرشتوں سے، جبرائیل سے ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اگر صرف صفت بشریت ہو تو آپ فرشتوں کے ساتھ کیسے بات کر سکیں، ان کو کیسے دیکھ سکیں، جبرائیل سے کیسے گفتگو کر سکیں؟ تو جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضور سے بشریت کا اعلان کرایا، جہاں جہاں بھی یہ لوگ آپ کو یہی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ پہلا تو جواب یہ آپ ان کو دیں کہ یہ تو ہم انکار نہیں کرتے کہ حضور بشر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ حضور بشر ہیں، بے مثل و بے مثال بشر ہیں، لیکن یاد رکھیں جہاں بھی اللہ نے حضور کو بشریت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اعلان کروایا، وہ مطلق نہیں کہا بلکہ اس بشریت کو یا تو رسالت کے ساتھ مقید کیا ہے یا وحی کے ساتھ مقید کیا ہے۔ یعنی بشر مقید بالرسالت نورانی ہوتا ہے، یعنی وہ بشر جو جہاں بھی قرآن مجید میں تفصیل ٹائم نہیں ہے ورنہ میں تھوڑی تفصیل کروں تاکہ میرے جیسے بھی سمجھ جائیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی حضور نے کہا میں بشر ہوں، ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، پھر ساتھ کہیں یہ بھی کہا کہ مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔
یعنی بشریت کو رسالت کے ساتھ یا نبوت کے ساتھ یا وحی کے ساتھ مقید کیا ہے. خالی بشر نے کہہ دیا تو بشر مقید جو ہوتا ہے رسالت کے ساتھ وہ نور ہوتا ہے، اور وہ بشر جو وحی کے ساتھ مقید ہوتا ہے وہ بھی نورانی ہوتا ہے. اس لیے اعلان کروا دیا مصطفیٰ انہیں آپ یہ نہیں بتا دیں کہ میں بشر بھی ہوں، یہ بشر بھی ہوں. واجب الاحترام دوسرا، اللہ پاک نے یہ بشریت کے اعلان کیوں کروائے؟ اللہ پاک نے کہا اے محبوب یہ کم عقل انسان ہے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا، عزیر علیہ السلام کو دیکھا، ان کی عظمت کو دیکھا، زبانی کتاب سنا دی، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کو بھی انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. کہ پیارے ان کی عقلوں کی تو یہ حالت ہے، تو تمہیں تو میں نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک آپ سراپا معجزہ ہیں. آپ کو تو میں نے اتنی عظمت عطا کی ہے، تو یہ پہلے نبیوں کی ایک دو شانیں دیکھ کے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیتے تھے. اے پیارے آپ بشریت کا اعلان کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ کو خدا ہی نہ کہہ بیٹھے. آپ انہیں بشریت کا اعلان کرو، ان کی عقلیں بہت چھوٹی ہیں. آپ یہ بھی کہو کہ میرے کمالات دیکھ کے میرے ہاتھوں میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، جانور مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند 2 لخت ہو رہا ہے، اور میری اتنی عظمتیں دیکھ کے یہ کہیں کچھ اور لگا بیٹھے جیسے پہلی امتوں کے لوگ کہتے تھے. تو مصطفیٰ آپ اعلان کریں انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم. تو یہ اللہ پاک نے حضور سے جو بشریت کا اعلان کروائے اس کے اندر یہ حکمتیں ہیں. تو حضور بیعت کے وقت بے مثل و بے مثال بشر بھی ہیں، اور آپ صفت نورانیت اور نور بھی کیسا حسی بھی اور معنوی بھی. ایک طبقہ ہے حضور کو نور مانتا ہے لیکن وہ نور حسی نہیں، نور معنوی مانتا ہے. اب نور حسی کیا ہوتا ہے، نور معنوی کیا ہوتا ہے؟ نور حسی وہ ہے جو نظر آئے، جیسے بلب لائٹ یہ نور حسی ہے، یہ نظر آ رہی ہے ہمیں. اور نور معنوی کیا ہے؟ عقل، ہدایت، عقل، فہم و فراست، دانائی، یہ بھی نور ہے. وہ حضور کو ایک طبقہ ایسا ہے حضور کو نور معنوی مانتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان کے بڑے اپنی کتابوں کے اندر حضور کو نور حسی بھی لکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال تو یاد رکھے. اچھا ان کا یہ وہم اور یہ اعتراض اور یہ سوال میں کیسے پیدا ہوا کہ حضور نور معنوی ہیں لیکن نور حسی نہیں ہے. جیسے یہ نور نظر آ رہا ہے، یہ والے نور نہیں، نور حسی نہیں ہے، فزیکلی نور نہیں ہے. تو یہ اعتراض اور وہم ہے ان کا، یہ اعتراض ہی ان کا غلط ہے، ان جاہلوں کا. یہ بدبخت ایسے ہیں، جاہل ہے، علم سے بالکل عاری ہے. توجہ رکھیے، یہ اعتراض کرنا کہ حضور نور ہیں یا بشر ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی اس لیے کہ بشر کی ضد نور نہیں ہے. بشر کی ضد جو ہے، بشر کا مفہوم مخالف نور نہیں ہے. مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کو یہ کہے یار یہ بندہ پڑھا لکھا ہے یا اپاہج ہے، پڑھا لکھا ہے، پوچھے آپ سے پڑھا لکھا ہے یا اپاہج ہے. آپ کہیں گے پاگل، یہ نہیں کہنا، یہ اس طرح پوچھو کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، کیونکہ پڑھے لکھے کی مفہوم مخالف ضد کیا ہے؟ جاہل. اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور بھی مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے. تو اسی طرح نور کی ضد بشر نہیں ہے، نور کی ضد ہے، یہ کہتے ہیں حضور نور ہے بشر. یہ سوال ہی غلط ہے، یہ اعتراض ہی غلط ہے. اس سے ان کی جہالت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے. سوال یہ ہے نعوذ باللہ کہ حضور نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمت، اندھیرا. نور روشنی ہے، فرمایا یہ نور ہے یا ظلمت ہے. اور بشر کی ضد کیا ہے؟ یہ بشر ہے یا جن ہے، یعنی انسان ہے، بشر ہے یا جن ہے، فرشتہ ہے. یہ ہے نور و بشر، یہ تو ضد نہیں ہے. پہلی تو بات یہ کہ سوال ہی غلط ہے. حضور کے ساتھ یہ اعتراض کرنا ہمارے اوپر کہ یہ نور ہے یا بشر ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. نور و بشر آپس میں ضد ہی نہیں ہے. اور یہ اگر نور کی سوال یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، حضور نور ہے یا پھر اس کی ضد کیا بنے گی؟ ظلمت، اندھیرا. تو کیا کوئی مسلمان حضور کے متعلق یہ کر سکتا ہے سوال؟ لہذا اس سے بھی یہ ثابت ہوا میرے اور آپ کے کریم آقا اللہ پاک نے صفت بشریت کے ساتھ صفت نورانیت سے بھی آپ کو نوازا ہے. واجب دوسرا جواب یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا یار یہ انسان ہے بندہ، وہ کہ جبرائیل نور ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ صاحب، بولیے جبرائیل نور ہے کہ نہیں؟ پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں بولیے. ان کے چکروں
में ना आइए जाहिल और बदबख्तों के चक्कर में कहीं आप। तो ये जिब्राइल क्या है बोलिए? नूर है ना, नूर है। अब देखें जिब्राइल नूर भी है, लेकिन कुरान में है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास बशरी सूरत में आए। बशरी सूरत में आके कहा है मरियम मैं आपको बशारत देता हूँ अल्लाह की तरफ से ईसा की। तो अब सवाल ये है कि आप तो नूर थे, तो सिफते सूरत बशरियत के अंदर भी आए, तो पता चला कि अल्लाह पाक की कुदरत है, वो एक इंसान को सिफते बशरियत भी अता कर सकता है और सिफते नूरानियत भी अता कर सकता है। जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप नूर हैं, नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम के पास आप बशक्ल इंसानी आए। और एक मर्तबा ने कुरान मजीद में मिसालें बड़ी पड़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, नूर थे, फरिश्ते क्या हैं? नूर हैं, लेकिन इंसानी शक्ल में आए। तो लिहाजा इनको ये जो वहम पड़ता है ना, ये इंसान नूर कैसे हो सकता है, उनका वहम दूर हो जाना चाहिए कि जैसे जिब्राईल नूरियों के सरदार हैं, वो शक्ल इंसानी में ईसा की वालिदा के पास आ सकते हैं। जैसे फरिश्ते नूर हैं, तो वो नूरी बशक्ल इंसानी इब्राहीम के पास आ सकते हैं। तो मेरे और आपके करीम आका भी आप बशक्ल इंसानी बसूरत इंसानी आप नूर की सूरत में इंसानों में आप तशरीफ ला सकते हैं। वाजिब अलैहिस्सलाम किसी आम बशर में ये ताकत नहीं कि जिब्राईल को देख सके। क्यों? क्योंकि वो नूर है और बशर नूर को नहीं देख सकता। लेकिन हजूर ने जिब्राईल को देखा, बल्कि उसकी असली सूरत में देखा। इससे भी साबित होता है कि मेरे और आपके करीम आका क्या है, आप बशर भी हैं, बेमिसलो बेमिसाल बशर भी हैं, और सिफते नूरानियत के साथ भी मुत्तसिफ हैं। इसी तरह कुरान के अंदर है हारूत और मारूत, ये दो फरिश्ते हैं, ये भी क्या है? नूरी हैं, फरिश्ते हैं। लेकिन कुरान से साबित है ये भी बशक्ल इंसानी और बसूरत इंसानी बसूरत बशरी ये भी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। वाजिब एहतराम ये इससे साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सिफते बशरियत के साथ सिफते नूरानियत के साथ भी मुत्तसिफ फरमाया था। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त भी दुरूद ताज के सारे अल्फाज को कुरान के साथ जो बाकायदा बयान करेंगे।